وہ اللہ پاک نے انسان کے جو منہ کے اندر ایک زبان دی ہے نا، یہ ایک چھوٹا سا اعضا ہے، لیکن اگر اس کی تباہیاں دیکھ لو تو اس سے بڑے بڑے خاندان بھی ٹوٹے ہیں، اسی سے لڑائیاں بھی وجود میں آتی ہیں، اسی سے بات قتل و غارت تک چلی جاتی ہے، چھوٹا سا اعضا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، دو عمل کرنے میں تو بہت آسان ہے لیکن وزن میں بہت بھاری ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن مخلوق کائنات میں سے اللہ کو وہ لوگ عمل دکھا نہ سکیں گے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوق میں سے اللہ کو قیامت کے دن لوگ وہ عمل پیش نہیں کر سکیں گے۔ کہا کیا ہے وہ دو چیزیں؟ کہا چپ رہنا اور اچھے اخلاق، چپ رہنا اور اچھے اخلاق۔ چپ رہے گا تب بھی زبان قابو میں ہے، اگر اخلاق سے پیش آتا ہے اس وقت بھی زبان ہی استعمال ہوتی ہے، کیونکہ اخلاق کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور بظاہر تو بہت چھوٹا سا اعضا ہے، بالکل چھوٹا سا ہے، کیا ہے، لیکن اس کے یہ جب نکل کہتے ہیں اس کا زہر ایسا ہے، شاعر بھی کہتے ہیں اس زبان کے بارے میں، کہتے ہیں تلوار سے زخم لگ جائے نا تو وہ بھر جاتا ہے، زبان کا زخم بھرتا نہیں ہے، لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، یہ زبان کا زخم ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کئی صحابہ کو روانہ کیا، جہاد کے لیے بھی نکلے، تبلیغ کے لیے بھی نکلے، صحابہ کے سفر ہوئے، کسی مسجد کے دروازے تک اللہ کے نبی الوداع کہہ دیتے تھے صحابہ کو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روانہ کرنا تھا یمن کی طرف، تقریباً 6 سے 7 میل تک اللہ کے نبی ساتھ پیدل چلتے رہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو حضرت معاذ بن جبل سے بہت پیار تھا۔ تو 1.25 لاکھ صحابہ، کسی کو یہ جملہ نہیں کہا جو معاذ کو کہنے لگے معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو وہ آگے سے حضرت معاذ نے بھی کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ محبت کا اتنا عالم کہ ساتھ چلے پیدل چھوڑنے کے لیے۔ پھر کہنے لگے معاذ جب تم واپس آؤ گے نا تو تم مجھے نہ پاؤ گے، میری قبر کو پاؤ گے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف پھیر دیا، اپنی پیٹھ کو معاذ کی طرف کر دیا کہ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ، مدینے کی طرف چہرہ اور پیٹھ حضرت معاذ کی طرف۔ اب اتنی محبت کو اگر پہلے انسان سوچے کہ کتنی محبت کے پیدل بھی چلے، ان کے ساتھ آنسو بھی نکلے، ان کو بتا بھی دیا کہ جب تو آئے گا تو میری قبر پائے گا، مجھے نہ پائے گا۔ تو پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے یوں زبان پکڑ کر نا بچے کی طرح سمجھایا، ایسے پکڑ کے زبان کو حضرت معاذ کو سمجھانے لگے، معاذ اس کو قابو میں رکھنا، اس زبان کو قابو میں رکھنا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر پکڑے جائیں گے؟ کیا زبان کے بول پر اللہ ہمیں پکڑے گا؟ تو پھر اللہ کے نبی کہنے لگے، عرب کے اندر ایک بددعائیہ کلمہ کہتے ہیں یا کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے جیسے کہا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی کہنے لگے اے معاذ تیری ماں تجھے روئے۔ عرب کے اندر یہ کلمہ اکثر عربی میں کہا جاتا ہے، کہنے لگے اے معاذ تیری ماں تجھے روئے۔ ایک جگہ جیسے کلمہ ایسے سمجھ میں آئے گا، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نکلے اپنے گھر سے، ان کی لنگی ٹخنوں سے نیچے تھی۔ آج تو فیشن بن گیا نا، اب تو عورتوں کی اوپر ہوتی ہے، مردوں کی نیچے ہوتی ہے شلوار، تو وہ ٹخنوں سے نیچے تھی ان کی لنگی جو انہوں نے دھوتی پہنی ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھیان پڑا تو اس کو بلایا، کہنے لگے تیری ماں تجھے روئے، کیا تو عورت ہے؟ کتنا سخت کلمہ، کہنے لگے تیری ماں تجھے روئے، کیا تو عورت ہے؟ یہ تو عورتوں کے ڈکے ہونے چاہیے ٹخنے۔ تو اسی وقت ادھر سے نیچے سے اس لنگی کو کاٹ دیا۔ تو یہ کلمہ آج صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو کہہ رہے ہیں، اے معاذ تیری ماں تجھے روئے،
میں تو تجھے بہت عقل مند سمجھ رہا تھا، میں تجھے بہت عقل مند سمجھ رہا تھا۔ عقل مند کس لیے؟ کیونکہ قیامت کے دن حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا۔ اللہ نے علم کتنا دیا ہوگا، ایک عالم کا علم ہم نہیں پہنچ سکتے۔ کئی علماء کے گھروں پہ جاؤ نا تو کتابوں کا ڈھیر دیکھتے ہیں ہم لگا ہوا، ہم کہتے ہیں مولانا یہ آپ نے کتابیں پڑھی ہیں؟ علم کتنا دیا ہوتا ہے علماء کو۔ اور پہلے جو مجتہدین گزرے ہیں، پہلے جو فقیہ گزرے ہیں، ان کو اللہ نے کیا علم دیا ہوگا؟ ان تمام علماء کا جھنڈا جو قیامت کے دن ہوگا وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس شخص کو اللہ نے کتنا علم دیا ہوگا، کتنا فہم دیا ہوگا، جس کو قیامت کے دن جھنڈا پکڑایا جا رہا ہے علماء کا، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا اس زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟ کہا معاذ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز یہ زبان ہے، سب سے زیادہ جہنم میں جانے والا طبقہ جو ہوگا وہ اپنی زبان کے بول پر ہوگا۔ آج تو اس کو کچھ عمل ہی نہیں سمجھتے، جو منہ میں آیا بول دیا۔ اب تو کاروباری اپنی دکان پہ بیٹھا ہو، اب تو جھوٹ بولنا ایک آر بن چکا ہے، ایک فن بن گیا۔ اسی زبان سے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ کاروبار میں چیز بیچنی ہو اس میں بھی جھوٹ بول کے بیچ دیا جاتا ہے۔ کسی کو گالی دینی ہو تو یہی زبان استعمال ہوتی ہے، اور اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن زبان کا ایسا کڑوا ہم مسجدوں میں اکثر دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ بڑے بڑے بزرگ ہیں بھائی، نماز کے پابند ہیں بھائی، نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں، روزے کا اہتمام کرنے والے ہیں، نگاہوں کو بھی جھکانے والے ہیں، کانوں کو حرام سے بچانے والے ہیں، لیکن زبان کے بول کے اتنے کڑوے ہوتے ہیں پاس بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، خوف آتا ہے۔ یہ بزرگ ایسا کوئی کلمہ کہہ دیں گے پاس نہیں انسان بیٹھ سکتا۔ اس زبان کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہم، کسی منہ سے جو نکلا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا، خاموش خاموش، منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکالتے تھے، ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا۔ اور ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا، عام طور پہ ہمیں نظر نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا۔ کسی انسان کو ہم کوئی سخت جملہ کہہ دیتے ہیں نا، اس کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ لوگوں کی ہفتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، لوگوں کے آنسو نکل آتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا اپنی بے دہانی میں ہم اگلے کا کتنا بڑا نقصان کر گئے۔ اس زبان سے کسی کا دل دکھا دیا، اور دل دکھانا، اللہ کے نبی کہنے لگے خانہ کعبہ اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کے دربار میں اس کا بڑا مقام ہے خانہ کعبہ کا، لیکن ایک مسلمان کا دل، اس کی تعظیم اس خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ اس زبان سے کتنے دل ہم روزانہ دکھا دیتے ہیں، اس زبان سے کتنے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں ہم لوگ۔ بظاہر منہ سے جملہ نکلتا ہے پتہ نہیں چلتا۔